جو ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن کورونا کے اس دور میں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور سے جن خواتین کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں ان کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور رمضان کی اہمیت اور افادیت ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان اپنے آپ میں ایک بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی باقی مہینوں سے الگ مہینہ ہے، جبھی تو ہم اس میں الگ اہتمام کرتے ہیں۔ اور رمضان کے تعلق سے صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ کو صرف معبود ماننا، اس کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور یہ ماننا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ نماز، تیسری چیز جو تھی وہ زکوٰۃ، چوتھی چیز تھی کہ وہ حج اگر استطاعت ہو، پانچویں چیز تھی روزہ۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے روزے کی اہمیت کو جو ہے ایک گھر کی جو عمارت ڈالی جاتی ہے، پھر اس کی جو بنیاد لگائی جاتی ہے، اس کی بنیادوں میں سے ایک بنایا ہے۔ یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہٹی تو پوری عمارت ڈھہ سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی روزے کی اہمیت کو کم کرتا ہے تو باقی 4 چیزیں جو ہیں اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اب جیسے اس سال جو ہے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں رمضان میں، ہاں ایک مردوں کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ وہ مسجد جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا لطف نہیں مل رہا ہے، عورتیں تو گھر ہی میں رہتی ہیں، تو وہ جس طرح سے ہر سال اپنے گھروں میں اپنی عبادات کو جاری رکھتی ہیں وہ اس سال بھی جاری رکھیں اور اسی طرح کرتی رہیں، لیکن ساتھ ہی اہتمام کریں اور اپنی دعا میں اس چیز کا اضافہ کریں کہ وہ کورونا جیسی وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ دیکھیں ویکسین آ گئی، لاک ڈاؤن لگا، کوئی بھی چیز جو ہے اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ اس چیز کو یہ میرا تو بالکل بلائنڈلی فیتھ ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو کرنی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیم تو ہمیں اسلام سے ملتی ہے اور ہمیں احادیث میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ جب کسی جگہ پر کوئی وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ نہ وہاں سے سفر کریں اور نہ دوسرے جگہ کے لوگ وہاں پر جائیں۔ تو یہ تو اس کی تعلیمات ہمیں اسلام سے ملتی ہیں، اور ہمیں وہ احتیاطی تدابیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں جو ہے چھٹکارا دے اور ہمیں نارمل حالات کی طرف واپس لے کر آئے۔ اور یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، آج کل کھانے پینے میں خاص طور سے، جو کہ سردی زکام یا ایسے سمٹمس کو بڑھا دیں جو کہ جس سے کہ ان چیزوں کے ہونے کے چانسز ہوں، جیسے ٹھنڈا پانی ہو یا پھر کوئی ایسی چیزیں ہوں، کھٹا ہو جس سے کہ سور تھروٹ ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، تو ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ اور خواتین کا اہم رول تو گھر میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا خیال خواتین رکھتی ہیں، اور جو گھر کے گھریلو ٹوٹکے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، کورونا سے بچنے کے لیے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، تو ان کا اہتمام بھی خواتین کے ذمہ ہی آتا ہے۔ جی صبا صاحبہ، بہت صحیح، آپ تمام تر بات